بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے عظمت صحابہ سیریز میں آپ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ظاہر ہوا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کا مسئلہ تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قصاص لینا چاہتے تھے اور دوسرے صحابہ اکرام جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلد ہو سکے ان قاتلین سے قصاص لیا جائے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ عین حج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا. بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین مکہ مکرمہ میں موجود تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے. انہی میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی اور دوسرے صحابہ اکرام جو مدینے میں تھے. جب ان باغیوں اور ظالموں نے مدینے پر کنٹرول کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا اور مدینے کی زمین ایک طرح سے فتنوں کی زمین بننے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے فتنوں سے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کر ادھر ادھر جانا مناسب سمجھا. جن میں سے بعض لوگوں نے مکے کی طرف رخ کیا، جن میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دونوں کے دونوں عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں. انشاءاللہ ان دونوں کی سیرت آپ کے سامنے اگلے دروس میں پیش کی جائے گی. یہ دونوں جب تک مدینے میں رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گفتگو ہوتی رہی اور قصاص کا مطالبہ کرتے رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قصاص لینا چاہتے تھے، بس اختلاف جس بات پر تھا وہ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. جب حالات سنبھل جائیں، مسلمان باہم متحد ہو جائیں اور حالات بالکل کنٹرول میں آ جائے، ان سے قصاص لینے کے لیے سازگار ہو جائے، تب ان سے قصاص لیا جائے. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت اس بات پر آمادہ تھی کہ اس معاملے کو مؤخر کرنا مزید انتشار کو بڑھاوا دینا ہے، فتنے کو بڑھاوا دینا ہے، اور فتنے کو دبانا یہ ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے. اور جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کھلے عام لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں تب تک فتنے کی سرکوبی نہیں ہو سکتی. اس لیے جتنی جلد ممکن ہو سکے ان قاتلین سے قصاص لیا جائے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 4 مہینے کی مدت گزر گئی. تب انہیں لگنے لگا کہ اب مزید مدینے میں باقی رہنا مناسب نہیں ہے، ان فتنہ پروروں کے درمیان رہنا. اس لیے ان دونوں نے بھی مکے کا رخ کیا، اور ان کے ساتھ دوسرے بہت سارے حضرات نے بھی مکے کا رخ کیا. ادھر مکہ میں جو صحابہ کرام تابعین حج کے بعد موجود تھے، انہوں نے مکے میں ہی رہنا زیادہ افضل سمجھا. انہی میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. جب حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہونا چاہی تو راستے میں ایک رشتہ دار سے ملاقات ہوئی. پوچھا مدینے کی حالت کیسی ہے؟ کہا کہ خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان قاتلین نے ابھی مدینے کے اندر فتنہ برپا کر کے رکھا ہے. مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں، انتشار اور اضطراب کا ماحول ہے مدینے میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے بارے میں یہ سب سنتی ہے تو پھر آگے کا سفر وہیں پر روک کر پھر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتی ہے کہ مدینہ جانا ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ مدینے کے اندر فتنہ پھیلا ہوا ہے، انتشار اور اضطراب پھیلا ہوا ہے، لہذا ابھی مدینے کا رخ نہ کیا جائے. وہ واپس مکہ آ جاتی ہے. اس طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہوتی ہے، اور یہ قاتلین عثمان سے جتنی جلدی قصاص لینا ممکن ہو اس بارے میں آپس میں گفتگو کرتی ہے. یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مدینے میں موجود ہے اور ادھر صحابہ اکرام مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت، یہ لوگ بصرہ کا رخ کرتے ہیں، اور ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے اولاً کوفہ اور کوفہ کی طرف جاتے ہوئے بصرہ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر آ کے بصرہ میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اصل مقصد ہمارا جنگ صفین یا جنگ جمل اس سے پہلے اس کے واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے. اور کیوں اصل مقصد ہمارا واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ فتنہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے. خصوصاً جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلافات ہو، یہاں تک کہ جنگی نوبت آ گئی، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ منہج ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس بارے میں خاموش رہیں گے. اس لیے ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے کہ غلطی کن کی تھی، کون زیادہ صحیح راستے پر تھے، کن کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. بس صرف کیا معاملات پیش آئے تھے اشارہ کر کے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ان اختلافات کے سلسلے میں، اور اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں مشاجرات جو صحابہ اکرام کے درمیان ہوئے اس بارے میں کیا موقف ہے اسے بیان کرنا اصل مقصد ہے. تھوڑا سا لائیں. تو اصل مقصد ہمارا اہل سنت والجماعت کے منہج کو بیان کرنا ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو یہ اختلافات ہوئے، ان اختلافات کے تعلق سے ہمارا موقف اور ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، اصل بیان کرنا ہے. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام مکہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت، ان کے آپس کے اندر ملاقات ہوتی ہے بصرہ کے اندر. دونوں کا مقصد ہے کہ اس معاملے کی اصلاح ہونی چاہیے. البتہ کس طریقے سے اصلاح ہو اس بارے میں نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اور دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد ہے. یہاں پر دونوں فریق اس بارے میں متفق ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بس صرف وہ لوگ نہیں چاہتے تھے جو اس قتل کے اندر ملوث تھے، جو مجرم تھے،
صرف یہ مجرمین نہیں چاہتے تھے کہ یہ آپس کے اندر متحد ہو جائے اور ہمارے قتل کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے. بس یہ جو تیسرا گروہ تھا باغیوں کا، ظالموں کا، یہ کسی بھی طرح چاہتے تھے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہیں اور ہمارے قتل کے بارے میں فیصلہ صادر نہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان تمام صحابہ کرام کے نزدیک، تابعین کے نزدیک مسلم تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا ان میں سے کسی بھی شخص کی طرف سے ادنا بھی یہ اختلاف نہیں تھا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، یا ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان کو خلافت کے منصب سے ہٹانا چاہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مخالفین کا نزاع تھا وہ بالکل الگ نوعیت کا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بصرہ کے مقام پر اختلاف تھا یہ بالکل الگ نوعیت کا تھا. وہاں پر ظالمین اور باغی حضرات تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکے، ان کو خلافت سے دستبردار کریں، یہاں تک کہ انہوں نے انہیں قتل تک کر ڈالا. اور یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف رائے رکھتے ہیں ان میں سے ایک بھی اس نظریے کا نہیں ہے، اس موقف کا نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چھوڑ دینی چاہیے، یا وہ خلافت کے مستحق نہیں ہے، یا کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو خلافت سے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسرے کو خلیفہ بنایا جائے. ادنا بھی کسی کی ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار ہونا چاہیے. سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اس بات پر بھی سب کا اتفاق تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے. جو اختلاف تھا وہ صرف کب یہ موقع آنا چاہیے، کب ان سے قصاص لیا جائے، کس طرح قصاص لیا جائے، اس بارے میں اجتہادی اختلاف تھا. اور یہ اجتہادی اختلاف ان کے درمیان آپس کے اندر جو الفت و محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو حقوق ہونے چاہیے، اس کو نہیں چھین پایا تھا. جو آپ سلف کے نصوص پڑھیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ عجیب و غریب ایک اختلاف کی صورت تھی. اور جو جنگ بھی ہوئی تو جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی عجیب و غریب دونوں کے درمیان صورتحال تھی. کسی بھی دوسری جنگ میں دنیا کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اپنے ہی بھائیوں کے تعلق سے اس قدر فکر مند ہے کہ ان کو کوئی ہماری طرف سے ایسا نقصان نہ پہنچے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہم جواب دے ہو. کیونکہ یہ سب اللہ کے رسول کے صحابہ تھے یا تابعین تھے یا تبع تابعین تھے. تو یہ خیر القرون کا دور تھا. اب ان دونوں فریق کے درمیان نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تقریباً اصلاح کے آخری مرحلے تک یہ پہنچ چکے ہیں اور اتفاق ہونے والا ہے کہ ان قاتلین سے اب قصاص لیا جانا چاہیے. اس موقع پر ان باغیوں نے دیکھا کہ اگر یہ آپس میں متفق ہو جاتے ہیں تو فوراً ہمیں قتل کیا جائے گا. ایک رات انہوں نے چال چلی اور عثمان کیا کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جہاں پر موجود تھے، اچانک انہوں نے حملہ کر دیا ان پر رات کے وقت. اس زمانے میں آج کی طرح لائٹیں نہیں تھی. رات کے وقت جنگ رکی رہتی تھی، صرف دن کے اندر جنگ ہوتی تھی. ممکن ہی نہیں تھا کہ جنریٹر چلا کر یا لائٹ کا انتظام کر کے رات کو بھی جنگ جاری رکھے. رات کو سب پرامن طریقے سے سوتے تھے، صرف دن میں جنگ جاری رہتی تھی. رات کو سب غافل ہو کر سو رہے تھے اور اچانک حملہ ہوا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ہم دوسرے فریق کی طرف سے آپ پر حملہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر بھی حملہ ہوا اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گروہ میں تھے ان پر بھی حملہ ہوا. دونوں نے یہ سمجھا کہ فریق مخالف نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں فریق اس الزام سے بری ہیں.
اس جرم سے بری ہے۔ حملہ کرنے والے تھے کون؟ یہ باغی حضرات، تاکہ کسی طرح ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے، اور ہوا ایسے ہی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس موقع پر کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کن سے گفتگو کی جائے، ظاہر سی بات ہے کہ جنگ چھڑ جانے کے بعد لوگوں کو یہ ہوش و حواس نہیں رہتا۔ شیطان یہاں پر کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کے ناحق خون بہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جنگ ہوئی، ایک مسلمہ حقیقت ہے، بے شمار لوگ مارے گئے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی وہ اجتہاد کی بنیاد پر شرکت کی، اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانا چاہتے تھے، اس بنا پر نہیں، بلکہ دشمنوں کے فتنے کے شکار ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ بالآخر یہ جنگ جمل کے نام سے جو مشہور ہے، اختتام تک پہنچا، اور بے شمار مسلمانوں کا خون بہا اس میں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے مقتولین تھے سب کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، چاہے وہ اپنے فریق کے ہوں یا دوسرے فریق کے ہوں۔ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ فریق مخالف کے ساتھ کوئی عداوت تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح فریق مخالف کے کسی شخص کو، جس طرح عام جنگوں کی صورتحال ہوتی تھی، کیا بنایا جاتا تھا؟ غلام اور قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ کسی ایک فرد کو بھی غلام اور قیدی نہیں بنایا گیا، اور نہ کسی خاتون کو لونڈی بنایا گیا۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ خوارج نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر خروج کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ نے ان کے لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ خوارج نے یہ اعتراض کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی قیدی اور غلام اور لونڈی نہیں بنایا، نہ ان کے مال غنیمت کو حلال سمجھا، بلکہ جنگ ختم ہونے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کرتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اس تعلق سے انتہائی ایک اہم بات ذکر کرتے ہیں، آپ کے سامنے ان کی عبارت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو زہر گھولا جاتا ہے ان صحابہ کرام کے تعلق سے، جنگ جمل اور جنگ صفین کو بنیاد بنا کر آپ اس کی حقیقت جان سکیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ رضی اللہ عنہم وَمَن مَّعَهُمْ فَمَا أَبْطَلُوا قَطُّ إِمَامَةَ عَلِيٍّ وَلَا تَعَنُوا فِيهَا وَلَا ذَكَرُوا فِيهِ جَرْحَةً تَحُدُّهُ عَنِ الْإِمَامَةِ وَلَا أَحْدَثُوا إِمَامَةً أُخْرَى وَلَا حَدَّدُوا بَيْعَةً لِغَيْرِهِ۔ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر ایک حرف بھی اعتراض نہیں کیا ہے، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی جرح کی ہے، ان کے اوپر کوئی کلام کیا ہے، نہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور نہ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا مشورہ دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر فلاں کو اپنا خلیفہ ہم مانتے ہیں یا ان کو بنایا جانا چاہیے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ما لا يقدر ان يدعيه احد بوجه من الوجوه، کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی قیامت تک کوئی اس بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ جو لوگ شریک تھے، انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی کہا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ پر طعن و تشریح کی ہو، کبھی بھی کوئی یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي كُلِّ هَذَا فَقَدْ صَحَّ صِحَّةً ضَرُورِيَّةً لَا إِشْكَالَ فِيهَا أَنَّهُمْ لَمْ يَمْضُوا إِلَى الْبَصْرَةِ لِحَرْبِ عَلِيٍّ وَلَا خِلَافًا عَلَيْهِ وَلَا نَقْضًا لِبَيْعَتِهِ۔ کہہ رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو مکہ سے آئے تھے، انہوں نے بصرہ جانے کا پلان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، اور نہ ان کی بیعت توڑنا ان کا مقصود تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہم توڑ دیں گے اور کسی دوسرے کو خلیفہ بنائیں گے۔ وَلَوْ أَرَادُوا ذَلِكَ لَأَحْدَثُوا بَيْعَةً غَيْرَ بَيْعَتِهِ، اگر ان کا یہ مقصد ہوتا تو کسی دوسرے کے ہاتھ پر وہ بیعت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا
نہیں کیا. هذا لا شك هذا مما لا يشك فيه احد ولا ينكره احد. فصح انهم انما نهضوا الى البصرة لسد الفتق الحادث في الاسلام من قتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما. وبرهان ذلك انهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا. فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوة حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم. وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأ بها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه. یہاں پر پوری عبارت کے اندر ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ وہی بات بیان کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے تفصیل کے ساتھ رکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. بس ان کا ایک مقصد تھا کہ کسی طرح قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے اور اس معاملے کو سدھارا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے اور آخری انجام تک پہنچنے ہی والے تھے کہ قاتلین عثمان نے دیکھا اگر یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا خیر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے یہ جنگ جاری کی اور دونوں گروہوں کو اس فتنے کے اندر مبتلا کیا اور اس طرح مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور اس طریقے سے یہ جنگ بھڑکی اور بہت سارے مسلمان اس طریقے سے شہید ہوئے. لہذا یہ جنگ کفار اور مشرکین کے درمیان نہیں تھی، مسلمانوں کے درمیان تھی. اس جنگ کی وجہ سے دونوں کے درمیان آپس کے جو اتحاد و اتفاق ہے یہ کم نہیں ہوئے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو ان صحابہ اکرام کی فضیلت میں وارد ہے اور جنت کے اندر یہ ایک بھائی بن کر ایک ساتھ رہیں گے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ادھر طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سب کیا عقیدہ اور موقف رکھتے تھے کہ انشاءاللہ ہم سب جنتی ہیں اور انشاءاللہ جنت میں ہم بھائی بھائی بن کر رہنے والے ہیں. دوسرے فریق کو کافر نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی، خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، وہ خارجی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا اس وجہ سے ان صحابہ اکرام کو متہم کرنا اور ان کے تعلق سے اپنی زبان گندا کرنا یہ کہیں سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد اور ایک جنگ ہوئی جنگ صفین کے نام سے. یہ جنگ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور اہل شام کے درمیان. ملک شام میں اس وقت جو شام کا علاقہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے امیر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، ان کی خلافت کا جب ہم نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے تو بیان کیا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا علاقہ سنبھالتے تھے، وہاں کے نہایت مقبول ترین امیر تھے اور نہایت کامیاب تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت کے ساتھ یہ مطالبہ اٹھایا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے اور جب تک ان سے قصاص نہ ہو نئے خلیفے کی بیعت نہیں ہو سکتی. لہذا ملک کے شام والوں نے اب تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آمادہ کرتے رہے بیعت پر اور وہ بیعت سے پیچھے ہٹتے رہے کہ پہلے قصاص لیا جائے گا قاتلین عثمان سے اور پھر اس کے بعد بیعت ہوگی. یہ ایک نظریاتی اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف تھا کہ پہلے کیا ہونا چاہیے بعد میں کیا ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر بھی ایک جنگ ہوئی ہے جنگ صفین کے نام سے، جس میں بھی بہت سارے مسلمانوں کا خون خرابہ ہوا ہے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں. اس جنگ کے تعلق سے ایک اہم چیز جو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں اور ان صحابہ اکرام کے تعلق سے اسے بنیاد بنا کر بدظن ہوتے ہیں یا غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، وہ ہے تحکیم کا قصہ. اور اس سے پہلے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصہ.
جنگ صفین کے تعلق سے یہ دو اہم قضیے ہیں جن کو بنیاد بنا کر لوگوں کے ذہن میں صحابہ کرام کے تعلق سے زہر بھرا جاتا ہے. پہلا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا معاملہ. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی جب تعمیر کا کام چل رہا تھا تو شریک تھے اور اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا وَيْحَ عمار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس کی صفت کیا ہوگی اس باغی جماعت کی کہ وہ جماعت اسے بلکہ دوسری جماعت کو یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر جہنم کی طرف بلائیں گے. اس باغی جماعت کی صفت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی؟ یدعونہ الی النار، انہیں جہنم کی طرف دعوت دیں گے، جہنم کی طرف بلائیں گے، اور یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے. تو یہاں پر دو اہم چیزوں کا بیان ہے. پہلی چیز کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ باغی جماعت کہا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى اللَّهِ، کہ جو باغی جماعت ہے اس کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو. کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ پلٹ آئے. جب تک وہ راہ راست پر نہیں آ جاتے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون قتل کریں گے؟ ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے اس کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے اور یہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن جو لوگ انہیں قتل کریں گے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی صفت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی کہ وہ جہنم کے داعی ہوں گے، جنت کے داعی نہیں ہوں گے. جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. اور پہلے ہی ہم نے ابھی حدیث بیان کی اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کر رکھی تھی اللہ کے رسول نے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون قتل کریں گے؟ باغی جماعت قتل کریں گے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی طرف سے لڑ رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں موجود تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے. لہذا صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو یہاں موقع مل گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ اکرام تھے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھی، یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روح سے صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول کی زبانی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت پوری باغی جماعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ جہنم کے داعی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے ایک نہایت منحرف قسم کے بردر ہے جس کا نام ہے کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا. وہ یہ ایک باضابطہ بوتل، اس میں حدیث نمبر جس میں یہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ والی حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر لکھ کر اس بوتل کو دکھاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کی طرف سے
موافقت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ موت کا سامان ہے۔ حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے اندر بیان کر دیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے یہ سب کے سب باغی ہیں اور سب کے سب جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس طرح صحیح احادیث کو بنیاد بنا کر یہ بندہ لوگوں کے ذہن میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر، اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کے تعلق سے زہر بھرتا ہے بندہ۔ یہ مولانا مودودی نے بھی اس تعلق سے کافی لعن طعن کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ معاویہ کیا کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے یہ، ظاہر سی بات ہے کہ قتل کرنے والے اسی گروہ کے ہوں گے جن کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ تو اس حدیث کی روح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پاتے ہیں؟ باغی قرار پاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ استدلال نہایت باطل استدلال ہے، اس کے متعدد اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغی جماعت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ جہنم کے داعی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے جس کے دل میں مرض ہو بس وہی کہہ سکتا ہے کہ وہ جہنم کے داعی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کوئی مسلمان گوارا کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہے کہ وہ جہنم کے داعی ہیں؟ دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔ تو یہ وصف جہنم کے داعی ہونے کا اس کے مستحق کون ہے؟ خوارج اور باغی حضرات، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ یہی گروہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کچھ لوگ موجود تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ صحابہ اکرام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بری ہیں۔ صحابہ اکرام نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا ہے، نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے کسی صحابی نے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے کسی صحابی نے، بلکہ یہی باغی جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے نہیں بخشا اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا، انہوں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس لیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی ہے، نہایت غلط استدلال ہے۔ دوسری بات کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد اگر حقیقت میں یہ حدیث دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی جماعت میں سے ہے، تو پہلے ہی صحابہ اکرام کو پتا تھا نا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جماعت میں ہے، کس جماعت کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ پہلے ہی صحابہ اکرام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ جاتے کہ جب عمار بن یاسر ان کی جماعت میں ہے تو بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ ہوں گے وہ باغی ہوں گے، لہذا باغی جماعت کی ہم حمایت کیوں کریں، ان کا ساتھ کیوں دیں۔ صحابہ اکرام پہلے ہی اس حدیث سے سمجھ جاتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا آگے جاری رہنا بالکل جائز نہیں ہے، ورنہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زد میں آ جائیں گے اور ہم جہنمی بن جائیں گے۔ بلکہ جن صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ذرا غور کریں، اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بہت سارے صحابہ اکرام نے سنا اور بہت سارے صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن میں سے بعض صحابہ اکرام بالکل نیوٹرل تھے، اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دونوں جنگیں ہوئی ہیں صحابہ اکرام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، تو اکثر و بیشتر صحابہ نے ان دونوں جنگوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، نیوٹرل تھے، غیر جانبدار تھے، کسی جانب نہیں تھے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور نہ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جنگ صفین میں نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا تھا، ایک دم نیوٹرل، غیر جانبدار۔
اور انہی کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اس وقت جب یہ جنگیں ہوئی صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 10,000 موجود تھی, اور ان میں سے کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ بعض روایت کے مطابق 100 لوگوں نے, اور بعض روایتوں کے مطابق صرف 30 صحابہ اکرام تھے جو ان جنگوں میں شریک تھے. 10,000 کے بالمقابل یہ تعداد کتنی ہے؟ کتنے پرسنٹ ہو گئی ہے؟ انتہائی قلیل تعداد میں. تو اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کیا تھے؟ بالکل اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے. جن صحابہ اکرام نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی زبان سے سنی تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, جب دیکھ لیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لڑ رہے ہیں, تو ان تمام صحابہ اکرام کو جو اب تک نیوٹرل تھے فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں آ کے شریک ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں چاہیے تھا, کہ اب تو کلیئر ہو چکا نا کہ یہ باغی ہے, اور قرآن خود ہمیں حکم دے رہا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. اسی طرح آئے تھے نا. جی یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں حکم دیا کہ باغی جماعت جو ہو اس کے ساتھ کیا کرو؟ جنگ جاری رکھو. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ راہ راست پر نہ آ جائے. جب تک وہ راہ راست پر نہیں آتے, اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم نہیں کر لیتے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, جو باغی جماعت ہے اس کے ساتھ قتال کرو. جب کلیئر ہو گیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کہ باغی نعوذ باللہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے, جیسے کہ مولانا مودودی نے دعویٰ کیا ہے, تو ان تمام صحابہ اکرام کو جو اب تک نیوٹرل تھے, جن کی تعداد 9,000 سے زیادہ تھی, ان کو فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے شامل نہیں ہو جانا چاہیے تھا, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کسی بھی صحابی نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا, بلکہ وہ نیوٹرل بنے رہے. بلکہ آپ کو اس سے زیادہ تعجب ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو اپنے کانوں سے سنا تھا, ان میں سے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے لڑ رہے تھے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں. اللہ کے رسول سے انہوں نے خود یہ حدیث سنی تھی, کیا اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکے کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جماعت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ اکرام نہیں سمجھ سکے اور مولانا مودودی کو وہ چیز سمجھ میں آ گئی. یہی ہوتا ہے جب کسی کے دل میں صحابہ اکرام کے تعلق سے بغض داخل ہو جائے, تو ایسے باطل استدلال کر کے صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ انہیں باغی کہنے میں اور جہنمی کہنے میں بھی برے تأمل نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. آگے بڑھیں. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چل کر جنگ روک دی اور تحکیم پر راضی ہو گئے, جسے قصہ تحکیم کہا جاتا ہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اب تو کلیئر ہو گیا مولانا مودودی کے مطابق کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت باغی جماعت ہے, تو باغی جماعت کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ روکتے یا جنگ جاری رکھتے؟ جنگ جاری رکھتے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ روک دی, تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے. اور تحکیم کی طرف, ثالثی کی طرف انسان کب اقدام کرتا ہے؟ جب یہ فیصلہ نہ ہو پائے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. جب یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حق پر ہے ایک باطل پر ہے, اس وقت تحکیم کی ضرورت پڑتی ہے, ثالثی کی ضرورت پڑتی ہے. ثالثی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب یہ کلیئر نہ ہو کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, اس وقت ثالثی کی ضرورت پڑتی ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی جماعت اس بات پر راضی ہو گئی کہ اب تحکیم ہونی چاہیے, ثالثی ہونی چاہیے, اور فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, اور آگے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے. لہذا مولانا مودودی کی بات مان کر اگر ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی جماعت قرار دیں, تو گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کر کے بہت بڑی غلطی کی. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہیں بھی متہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے فیصلے کی خلاف ورزی کی اور ان کے ساتھ جنگ بندی کر کے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا. یہی ہوتا ہے جب کوئی دوست بیوقوف ہوتا ہے, نادان ہوتا ہے,
تو دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر طعن و تشنیع کر رہے تھے. اس طعن و تشنیع کا اثر علی رضی اللہ تعالیٰ پر نہیں پڑتا. بالکل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں. صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں آتے بلکہ اس کے زد میں علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں, خود اسی جماعت کے ساتھ آگے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ صلح کرتے ہیں. اور اس صلح کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی تھی. اللہ کے رسول نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار بننے والا ہے. آگے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے, غور کریں, مسلمانوں کے, کفار اور مسلمان نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول, مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے. ان کی صفت کیا ہوگی؟ دعواہما واحدہ. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, جن دو گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائیں گے, ان دونوں کی دعوت, ان دونوں کی پکار ایک ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے ہوں گے, دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا یا جو قتل کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دعواہما واحدہ کہا, دونوں کی دعوت ایک ہوگی. یہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول نے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ایک کی دعوت جنت کی طرف ہوگی اور دوسری کی دعوت جہنم کی طرف. اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے, ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دعواہما واحدہ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ دونوں کی پکار ایک ہوگی, دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے. اور تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جن دو گروہوں کے درمیان صلح کرائی تھی, وہ کون سے گروہ تھے؟ ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی, اور ایک کون سی جماعت تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت, جنہوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. اور اس طریقے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اور خلافت کن کو سونپ دیتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیتے ہیں بلا کسی شرط کے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیتے ہیں بغیر کسی شرط کے. بس ایک شرط رکھتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو بھی شرط رکھنا چاہیں ہماری طرف سے منظور ہے, جو بھی شرط رکھنا چاہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی شرط رکھی؟ بس ایک شرط کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق آپ خلافت چلائیں, لوگوں کے اوپر حکومت کریں اور اللہ رب العالمین کے دین کو قائم رکھیں, بس, اور کوئی شرط نہیں رکھی. اور یہ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ چلا سن 60 ہجری تک انتہائی پرامن طریقے سے. اور اسلامی خلافت اور اسلامی سلطنت جو اس عہد میں اس کی ترقی ہوئی ہے, اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. جس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں, اور یہ خلافت کا معاملہ ان کے ہاتھ میں سپرد کر دیتے ہیں, اس سال کو تمام مسلمانوں نے عام الجماع قرار دیا ہے. انتہائی خوشی کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں کے درمیان کہ سارے کے سارے اختلافات اب ختم ہو گئے ہیں, اب تمام کے تمام مسلمان متحد ہیں ایک خلیفے پر. اس سال کو مسلمانوں نے جشن منایا اور اس کا نام کیا رکھا؟ عام الجماع رکھا, اتحاد و اتفاق کا سال. ذرا غور کریں مولانا مودودی کی اگر بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت باغی جماعت ہے, جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے, تو گویا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغی جماعت کو خلافت سونپی تھی. تو یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پر, ان کی سیرت پر انگلی اٹھانا نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ایک باغی جماعت کو اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت کو خلافت سونپتی تھی, اور صحابہ کرام نے اس لیے خوشی منائی کہ اب ایک باغی جماعت ہمارے
اوپر حکومت کرے گی، اس لیے خوشی بنائی تھی انہوں نے. تو ان تمام صحابہ کرام کی سیرت پر انگلی اٹھانا ہے اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو کوئی باغی جماعت کہے. ایک دو نہیں، بے شمار دلائل ہے کہ باغی جماعت جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت مراد نہیں ہے. اس سے خوارج کی جماعت ہے مراد ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت صرف ایک دعوے پر قائم تھی، سب کے سب جنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے. یہ ایک قصہ ہے جس بنا پر صحابہ کرام کو اور خصوصی طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کیا جاتا ہے. دوسرا قصہ کیا ہے؟ تحکیم کا قصہ. جب جنگ طول پکڑ لی، بالآخر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی رسول، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا اور مسلمانوں کے خون بہ رہے ہیں. خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ ایک بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ لوگ کسی کو بھیج کر دیکھیں اور انہیں دعوت دیں کہ کتاب اللہ کو حکم مان کر آپس میں کتاب اللہ کی روشنی میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر وہ راضی ہو جائے تو جنگ بندی ہو جائے گی، مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورے کو قبول کر کے ایک شخص کو بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس پیغام کو دے کر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور یہاں پر جنگ بندی ہو جاتی ہے، جنگ رک جاتی ہے. اس کے بعد دونوں فریق کی طرف سے ایک حکم متعین ہوتا ہے، ایک حکم متعین ہوتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص کو حکم بنایا جاتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی فاضل شخصیت، انتہائی جلیل القدر صحابی، ان کو حکم بنایا جاتا ہے. جب ان دونوں کو حکم بنایا جاتا ہے تو یہ آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں ملنے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ فیصلہ آپ کے سامنے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں. تاریخ طبری وغیرہ میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ثالث اس بات پر متفق ہوئے کہ دونوں حق پر ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص واجب ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بالفعل درست ہے. دوسری چیز کہ خطائے اجتہادی دونوں نے کی ہے. اپنی خلافت کی آئینی حیثیت تسلیم کرانے کے لیے تلوار اٹھا کر ایک نے، اور ایک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر، لہذا دونوں کو اس موقف سے معزول کیا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار روک لیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لینے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں. اس کے بعد دونوں باتوں کا فیصلہ صحابہ اکرام کے ایک عام اجتماع میں ہو جس میں وہی حضرات شریک ہوں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے. کون مراد ہے ان سے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ فقط شریک ہو، کوئی دوسرا شخص نہیں. یہ معاملات دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کن کے سپرد کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے سپرد کرتے ہیں، اور غیر صحابی میں سے ایک بندہ بھی اس میں شامل نہ ہو. صحابہ اکرام بیٹھ کر جو فیصلہ کرتے دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ ہے حقیقت میں معاملہ کہ آخری چیز جس پر ان دونوں حکم نے اپنا فیصلہ سنایا وہ کون سا تھا؟ کہ ان دونوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کون کریں گے؟ صرف اور صرف صحابہ اکرام فیصلہ کریں گے. وہ لوگ فیصلہ کریں گے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت راضی تھے. لیکن اس کے برخلاف تاریخ کی کتابوں میں نہایت ضعیف اسانید سے یا جھوٹی اسانید سے، موضوع اسانید سے جو کچھ بیان ہوا ہے، الامان والحفیظ، ایسی باتیں ان دو صحابہ اکرام کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ کوئی شخص
زبان پر لانا بھی شاید گوارا نہ کرے. یہ قصہ تحکیم آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ان صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کا ذہن بدزن ہو جائے گا، بلکہ زہر آلود ہو سکتا ہے. مولانا مودودی نے چن چن کر تاریخ کی ان روایتوں کو خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں درج کیا ہے. لہذا کوئی شخص مولانا مودودی کی یہ کتاب پڑھے اور ان صحابہ کرام کے تعلق سے بدزن نہ ہو، شبہ ناممکن ہے. جیسے کوئی شخص بالو کھائے اور اس کا منہ کرکرا نہ ہو، ممکن ہے؟ اسی طرح خلافت و ملوکیت کوئی پڑھے اور صحابہ کرام کے تعلق سے بدزن نہ ہو جائے، یہ شبہ ناممکن ہے. چن چن کر ان روایتوں کو ذکر کیا ہے جو جھوٹے روات سے منقول ہے، اور ان دونوں صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کرتے ہیں. کیا متہم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں، پہلے ہی ہم نے تنبیہ کر دی کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا. پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر باتیں سنیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو میں ابھی نقل کرنے والا ہوں آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے. یہ جھوٹی روایتیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ان دو صحابہ کرام کے تعلق سے موجود ہیں. کہتے ہیں ان جھوٹی روایتوں میں کہ دومت الجندل کے اندر یہ دو صحابہ کرام جمع ہوئے اور دونوں نے اتفاق کر لیا کہ دونوں کو ہم خلافت سے دستبردار کرتے ہیں، اپنے اپنے عہدے سے دستبردار کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. آپس میں ان دونوں کا جب اتفاق ہو گیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پہلے آپ کھڑے ہو اور لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ سنائیں. اور لوگ موجود ہیں سننے کے لیے ان دونوں کا فیصلہ کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، چونکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے نا، کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرتا ہوں. جس طرح کہ اپنی اس تلوار کو میں اپنے گردن سے نیچے اتار رہا ہوں، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے میں نے دستبردار کر دیا. اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے پر غور فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر باقی رکھا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اس روایت کے اندر کیا کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان پہلے اتفاق ہوا کہ دونوں کو کیا کیا جائے. ابھی موجودہ صورتحال پر کنٹرول پانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں کو عہدے سے دستبردار کیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ پہلے جا کے لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ سنائیں. وہ جب فیصلہ سنا چکے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خلافت سے دستبردار کر دیا تو ان دونوں کے درمیان آپس میں جو اتفاق ہوا تھا اس حساب سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا چاہیے کہ میں نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا، دستبردار کر دیا. لیکن یہاں پر انہوں نے مکاری دکھائی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کے الفاظ ہیں. اس سے کہیں خطرناک گالیاں انہوں نے دی ہے اس صحابی رسول کو. زبان پر لانا بھی گوارا نہ کرے کوئی انسان. جو کچھ کہہ سکتے تھے کہا ہے اس صحابی رسول کو، اور کہا کہ انہوں نے چال بازی دکھائی، مکاری کی، اور کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستبردار نہیں کرتا ہوں، انہیں باقی رکھتا ہوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا امر عیار. بہت سارے اہل سنت بھی، ہمارے اپنے نوجوان بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں. ارے وہ تو امر عیار ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہے کسی سے؟ پڑوس کے ایک مفکر ہیں جنہیں ہمارے بہت سارے نوجوان بھی پڑھتے رہتے ہیں اور بہت داد دیتے ہیں، ڈاکٹر زبیر تیمی. ایک زمانے تک لوگوں کے درمیان نقاب پہن کر یہی دھوکہ دیتے رہے کہ میں بھی اہل حدیث ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار کے شاگرد ہیں. بعد میں نقاب اترا، لوگوں نے اصلی چہرہ دیکھا. اس شخص نے بھی امر عیار کا یہ طعنہ اپنی تحریر میں استعمال کیا ہوا ہے. یہ امر عیار کا جو طعنہ دیا جاتا ہے نا مخالف کو، کبھی کسی کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً طعنہ دیتے ہیں، ارے وہ امر عیار ہے. کیا معنی امر عیار کا؟ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تہمت لگانا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مکار قسم کے صحابی تھے نا، تم بھی اسی طرح ہو.
نعوذ باللہ من ذالک. ایک صحابی رسول کے تعلق سے آپ ایک یعنی انتہائی خبیث قسم کی گالی ایجاد کرتے ہیں کسی کو کہنے کے لیے. جن صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے دل محبت سے بھرے ہونے چاہیے، ان صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کی اتنی جرأت کہ گالی تیار کریں اور اپنے مخالف کو کبھی گالی دینا ہو تو ان صحابہ اکرام کا نام استعمال کرے گالی دینے کے لیے. چنانچہ اس طرح کے جھوٹی چیزیں ان دونوں صحابہ اکرام کی طرف منسوب کی گئی. اس طرف مغیرہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری انتہائی سیدھے سادے بھولے بھالے انسان تھے، ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، اور ان کی سیرت اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیوقوف بنایا. انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیوقوف ثابت کیا کہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، ان پیتروں سے واقف نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک. دونوں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور مولانا مودودی نے چن چن کر ان روایتوں کو خلافت و ملوکیت کے اندر جگہ دی ہے. صحیح روایت کے مطابق صرف کتنا ملتا ہے کہ ان دونوں نے لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کیا کہ فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کریں گے. یہ ہے تحکیم کا واقعہ. اس واقعے کے بعد جب جنگ بندی ہو گئی تو ایک گروہ نکلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور کہا اس گروہ نے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو حاکم ماننے کے بجائے انسانوں کو حاکم مان لیا. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے عمرو بن عاص کو اپنا حاکم مان لیا. ان الحکم الا للہ، حاکم تو بس اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے، حکومت صرف اللہ کی چلے گی. اور آپ نے قرآن کی جگہ پر انسانوں کو حاکم مان لیا ہے، اللہ کی جگہ پر انسانوں کو آپ نے حاکم مان لیا ہے، اور یہ کفر ہے. لہذا آپ بھی کافر، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر جو لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان دونوں کو اپنا حکم تسلیم کر لیا. کن دونوں کو؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جنہوں نے بھی اپنا حکم تسلیم کر لیا ہے انہوں نے اللہ رب العالمین کے درجے پر ان کو بیٹھایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس لیے یہ سب کے سب کافر ہوئے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ خوارج کی جماعت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کافی کوشش کی کہ یہ راہ راست پر لوٹ آئے، اور اس کوشش سے کافی لوگ ہدایت پر واپس بھی آ گئے. سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ مناظرہ کیا، کچھ لوگ ہدایت پر آ گئے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھیجا، انہوں نے مناظرہ کیا. پھر کچھ لوگ ہدایت پر آ گئے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہروان کی مشہور جنگ کی، اور اس جنگ کے میدان میں بھی کچھ لوگ ہدایت پر آیا اور ان کے ساتھ آ کے مل گئے. بالآخر جو لوگ اڑے رہے، یہاں تک کہ ان صحابہ اکرام کا خون بہانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خون سے کھیلنے لگے، تب مجبوری کی صورت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی، جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے. اگلا درس ہمارا اسی جنگ کی تفصیل کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. جنگ نہروان جو کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ خوارج کے ساتھ. جو خوارج کے ساتھ ہوئی تھی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے. خوارج کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کس فکر کو لے کر ہوئی ہے، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کوشش کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ اڑے رہے تو ان کا ساتھ کن لوگوں نے دیا، اور وہ فکر آج ہمارے درمیان کس صورت میں موجود ہے انشاءاللہ یہ پوری تفصیل اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. انہی کے دور میں ایک اور گمراہ جماعت کا ظہور ہوا تھا روافض کے نام سے. انشاءاللہ اگلے درس میں اگر ہمیں وقت ملا جنگ نہروان کا قصہ، خوارج کا قصہ بیان کرنے کے بعد، تو باذن اللہ تعالی روافض کا ظہور کس طرح ہوا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور انہوں نے کیا فتنہ و فساد مچایا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے تفصیل رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ رب العالمین ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے. اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے جن کے ذہنوں میں ان صحابہ کرام کے تعلق سے بغض و نفرت موجود ہے. اللہ رب العالمین سب کو ہدایت کے راستے پر لائے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو محبت سے ان صحابہ کرام کے لیے بھر دے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم